بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله پڑھو لا إله إلا الله لا إله إلا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو اس بزم میں شامل ہو جس گھر میں یہ محفل ہو برکت و عزت داخل ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ ذکر حبیب کبریا ذکر حبیب کبریا میرا شعار بن گیا نور بن گیا آنکھوں کا نور بن گیا دل کا قرار بن گیا ذکر حبیب کبریا کیسا حسین ہوگا وہ کیسا حسین ہوگا وہ صلی علی صلی علی صلی اللہ صلی اللہ کیسا حسین ہوگا وہ رونق بز میں کائنات رونق بز میں کائنات اب یہ خیال عمر بھر اب یہ خیال عمر بھر سلسلہ وار بن گیا ذکر حبیب کبریا جب سے ملا ہے انہیں قدر جب سے ملا ہے انہیں قدر صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی جب سے ملا ہے انہیں قدر جب سے جھکا وہاں یہ سر جب سے جھکا وہاں یہ سر میرا غرور بندگی میرا غرور بندگی عرش مدار بن گیا ذکر حبیب کبریا میرا شعار بن گیا
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا حاضرین محترم، کل ہم نے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ حاضرین محترم، بڑا عظیم وقت جنت کو سجایا گیا، ملائکہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، جانور مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کائنات کے اندر ہر کہیں مبارکباد اور خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نور ہی نور پھیل گیا، شام کے محلات نظر آ گئے،
یہ گفتگو ہم نے کل کی۔ نبی پاک نے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا، یہ بتا دیا لوگوں میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ بس ہم نے گفتگو یہی کرنی ہے۔ نبی پاک آئے، 7 دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ مبارک پیا، پھر حضرت سویبہ جو کہ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا انہیں، سویبہ نے باقی چند دن دودھ پلایا، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ کا نمبر آیا، حضرت حلیمہ نے پھر دودھ پلایا۔ نبی پاک اور آدم علیہ السلام کے درمیان 4600 سال کی تقریباً مسافت تھی۔ یہ فاصلہ، یہ مدت 4600 سال کی، اور نبی اکرم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 571 سال کا یہ فاصلہ تھا۔ نبی پاک آئے، آپ کے والد گرامی دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے رحلت فرما چکے تھے۔ حضرت ام ایمن جو آپ کے والد کی طرف سے، جو والد کی لونڈی تھی، وہ آپ کی ملکیت میں اور وراثت میں آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سویبہ نے دودھ آپ کو پلایا، ادھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا، اور پھر جن دنوں میں حضرت حلیمہ دودھ پلاتی تھی آپ کو، حضرت حمزہ ایک سعدیہ عورت کا دودھ پیتے تھے، اس سعدیہ عورت نے ایک دن آپ کو بھی دودھ پلا دیا۔ تو حضرت حمزہ 2 عورتوں کے دودھ کی وجہ سے نبی پاک کے دودھ کے یعنی ردائی بھائی ہیں۔ اور پھر آگے حلیمہ کا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ حضرت حلیمہ آئیں، دائیاں آتی تھی، عرب کے بچوں کو لے جایا کرتی تھی، یتیم بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی کسی دائی نے آپ کو لیا نہیں کہ یتیم ہے۔ خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے آقا نے کسی کو پسند ہی نہیں کیا، یہ مقدر حلیمہ کا جاگا تھا۔ حلیمہ آئیں تو جب دیکھا، نبی پاک نے آنکھیں کھول کے مسکرا دیا، حلیمہ نے پیار سے پیشانی کے درمیان بوسہ دیا۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ ملائکہ بھی مبارک دے رہے ہوں گے، حلیمہ تیری قسمت جاگ گئی۔ حلیمہ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گود میں لینے کا شرف ملا ہے۔ حلیمہ جب لے کے جاتی ہیں جی تو حالت یہ تھی، قحط تھا، بارش نہیں، چارہ نہیں، جانوروں کے دودھ نہیں ہے۔ امام الانبیاء گئے تو سبزہ ہی سبزہ ہے،
جن بکریوں کے دودھ نہ ہوتے تھے آج اتنا دودھ ہے کہ دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی عمر میں آپ کا قلب مبارک، سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا، شق صدر ہوا، دھو کر آب زمزم سے پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھا گیا۔ بچوں نے دیکھا، دوڑتے ہوئے حلیمہ کے پاس گئے، حلیمہ محمد قتل ہو گئے، دوڑتی ہوئی گھبرا کر آئیں، آ کر دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ 5 سال کی عمر میں جا کر حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ 6 سال میں حضرت آمنہ آپ کے والد کی طرف سے ماموں تھے، بنی نجار قبیلے کے مدینہ میں، وہاں ملنے گئے۔ واپسی پہ مقام ابوا پہ پہنچی تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ لے کر گئیں آپ کے ماموں جانوں کے پاس، وہاں مدینہ طیبہ میں واپسی میں مقام ابوا پہ انتقال ہو گیا۔ ام ایمن لے کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں۔ یہ تھوڑی سی گفتگو ذہن میں رکھیے، یہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کیا۔ حلیمہ لے گئیں، بھاگ جاگ گئے، قسمت جاگ گئی، اسے حاجت نہ تھی کھانے اور پکانے کی۔ وہ دن بھر شہر سارا گھوم لیتی تھی، انہیں جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ تیری قسمت پہ قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پاک کو چاک کیا گیا، بات سمجھیے گا، چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دل، قلب یہ روح حیات کا مرکز ہے، مقام ہے، اسے نکال دیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر زندگی نہیں۔ یہ روح کا مقام، روح کا مستقر ہے۔ قلب مبارک کو نکالا گیا ہے، آپ حیات ہیں، یہ بتا دیا لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کا نبی فوت ہو کر بھی زندہ ہوتا ہے، اسے موت نہیں بلکہ اس کی موت تو آنی ہوتی ہے۔ امام اہل سنت نے اس لیے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ اس کے محتاج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پاک کو چاک کر کے آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم عظیم پانی ہے، جی ایک عظیم پانی ہے۔ علماء نے یہاں بحث کی، فرمایا آب زمزم سب پانیوں سے بہتر ہے یا کوئی اور پانی بھی ہے؟ فرمایا ہاں، نبی پاک کی انگلیوں سے، جو ایک غزوہ کے موقع پر پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، نبی پاک نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں رکھ دیں، پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری کر دیے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، یہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ وہ پانی جو انگلی پاک سے نکلا تھا، وہ پانی سارے پانیوں سے افضل ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پہلی بار کر کے بتا دیا میں خدا کا نبی ہوں۔ نبی پڑھ کے آتا ہے،
نبی سیکھ کے آتا ہے، نبی کو اللہ پڑھا کے بھیجتا ہے، نبی دنیا میں آ کے نہیں پڑھا کرتا، دنیا میں سیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ہے، عالم بنے گا، محدث بنے گا، مفسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جناب کچھ بھی، پروفیسر بنے گا، کچھ بھی بنے گا، دنیا میں آئے گا، سیکھے گا، پڑھے گا، پھر وہ کچھ بنے گا، لیکن دنیا میں آ کر بنے گا۔ اللہ کا پیغمبر دنیا میں آ کے نہیں بلکہ رب العالمین انہیں پڑھا کے بھیجتا ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا۔ اس لیے آپ امی بھی ہیں کہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، اگر مصطفیٰ شاگرد ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا شاگرد ہے۔ اللہ پاک نے سکھا، اس لیے تو سجدے میں گئے اور سجدے میں آ کے بتا دیا، لوگوں میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، مجھے سکھا کے بھیجا ہے، پڑھا کے بھیجا ہے، دنیا میں آ کر نہیں سیکھنا۔ قرآن پاک میں دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ جانتے ہیں نا، کتاب مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب خوب اس کو غور و فکر کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ۔ اللہ خود ارشاد فرمائے، ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت و کتابت عطا فرما دی، اور رقت قلبی عطا، نرم دلی بھی عطا فرمائی، اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، متقی پرہیزگار بھی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا سلوک کرنے والے بھی، نیکی کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ متکبر بھی نہیں، نافرمان اور گناہگار بھی نہیں۔ پیغمبر آیا ہے، آتے ہی رب العالمین نے بچپن میں ہی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کہ یہاں جب پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ آئیں ایک سوکھے تنے کے پاس، لکڑی کھڑی ہے کھجور کی، سوکھی ہوئی ہے، قریب آ گئیں، اللہ نے فرمایا اسے پکڑو، اسے ہلاؤ، اپنی طرف ہلاؤ، وہ ہری بھری بھی ہو گئی، پتے بھی آ گئے، سبزہ بھی آ گیا، جناب پھل بھی لگ گیا، پک بھی گیا، تازہ کھجوریں بھی گری۔ بہرحال یہ تفصیل ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اب لوگوں نے باتیں کی، کیا کہنے لگے کہ اے مریم یہ تم نے کیا کام کیا؟ فقولی، جب تم سے کوئی بولے نا، اللہ نے فرمایا تو تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کسی سے میں کلام نہیں کروں گی، چپ ہوں۔ فأتت به قومها تحملو، اپنے بیٹے کو اٹھا کر قوم کے سامنے آئی۔ قوم نے کہا مریم تم نے یہ کیا کیا ہے؟ نہ تیرا باپ برا تھا، نہ تیری ماں بری تھی، تو نے کیا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے، اللہ فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا
کہنے لگے اس بچے کو، اس سے ہم کیا کلام کریں گے؟ یہ گود میں بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ خدا کا پیغمبر ماں کی گود میں ہے، وہ بول کر کہتا ہے اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ فرمایا سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا کر کے بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے کتاب بھی دی اللہ نے، مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ ماضی کیسی ہے؟ وجعلنی مبارکا، مجھے برکتوں والا بھی بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے صلاۃ و زکوٰۃ کی اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، متقی بھی تھے، اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو پیدائش میں ہی نبوت ملی۔ معلوم ہوا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو سیکھنے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے بھیجتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا حبیب تجھے کتاب و حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں، یہ نہ کہو کہ دنیا میں کسی سے پڑھے گا، آ کر پڑھے گا، آ کر سیکھے گا۔ فرمایا نانا، میرا نبی پڑھ کے آیا، اس کا استاذ میں، الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے اپنے پیارے حبیب کو، اپنے نبی کو قرآن سکھایا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اسی بات کو دیکھیں، سیکھے سکھائے آئے، رب نے پڑھا کے بھیجا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا نا، غار حرا کے اندر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے 6 مہینے نبی پاک غار حرا میں اعتکاف کر رہے ہیں، وہاں عبادات اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، یہ عبادات کہاں سے سیکھی تھی؟ یہ اعتکاف، یہ عبادات کہاں، کس نے پڑھائی تھی؟ پہلے نبیوں کی، کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا، پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، ان کا دین تو بدل چکا تھا، وہ تو سارے بھول چکے تھے۔ نبی پاک نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن، میں اپنے حبیب کو پڑھا کے بھیجا ہے، اس لیے وہی اب شروع ہوگی، اعلان نبوت اب شروع ہوگا۔ میرا حبیب اس سے پہلے یہ عبادات کر کے بتا رہا ہے۔ لوگوں، میں دنیا میں پڑھنے نہیں، میں پڑھانے آیا، سیکھنے نہیں، سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک، اچھا نماز کا حکم کب آیا؟ معراج کی رات حضور گئے نا بھائی، جب گئے تو رب العالمین نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضور اکرم یہ تحفہ لے کر آئے، صبح جماعت نہیں ہوئی، نمازیں شروع ہوئی ہیں پھر ظہر سے۔ 2 دن جبریل امین آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نمازیں پڑھتے رہے، یہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، جی احکام پہنچا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، نبی پاک تو معراج پہ گئے، نماز کا حکم تو اب ہو رہا ہے، نمازیں تو اب بعد میں پڑھائی جائیں گی۔ لیکن بات اتنی ہے کہ نبی پاک جب گئے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب یا رب جلیل حکم،
میرے حبیب معراج پہ آؤ، پر پہلے بیت المقدس جاؤ، 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہیں، صفے باندھ کے کھڑے ہیں، محبوب تیرا انتظار ہوگا، جا کر مصلی امامت پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر کھڑے ہیں، وہ مقتدی بنیں گے، آپ امام بنیں گے، امام الانبیاء مصلی امامت پہ جا کر سب کو نماز پڑھائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے یا اللہ نماز تو ابھی بعد میں ملے گی، فرمایا میں نے اپنے حبیب کو پڑھا کے بھیجا ہے۔ تو پھر آپ جانتے ہیں نا، امام وہ ہوتا ہے جو بڑا عالم ہوتا ہے، مقتدیوں سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ وہ نبی آئے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں نمازیں پڑھاتے رہے، احکام الہیہ کی تبلیغ کرتے رہے، اپنی اپنی امتوں سے عمل کراتے رہے۔ وہ پیغمبر جو اپنے اپنے دور کے اندر احکام الہیہ پہنچا چکے تھے، وہ سارے مقتدی بنے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب مصلی امامت پہ آ کر امامت کر کے بتاؤ کہ میں سارے نبیوں کا امام ہوں، اللہ پاک نے مجھے پڑھا کے بھیجا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ کہاں کا تصور ہے بھائیو کہ دنیا میں آئے وہ جی پڑھا، کوئی کچھ مانا کرتا ہے، کوئی کچھ مانا، نہیں، یہ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، رب العالمین نے وہ علوم عطا کر کے بھیجا ہے، اللہ پاک نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کیا پوری دنیا میں تمام مومنین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اپنا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ میرے بھائی ذرا توجہ فرمائیں، رسول اللہ ہمیں رب العالمین نے عطا فرمائے۔ اللہ پاک، اللہ سے فیض لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ انتہائی تقدس میں، ہم انسان پستی میں، ہم کیسے فیض لیں؟ درمیان میں ایک ایسی واسطے کی ضرورت ہے کہ جو رب العالمین سے لے سکے اور مخلوق تک پہنچا سکے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جو لے بھی سکے، جو دینے پہ بھی قادر ہو، اور پھر لینے جس سے لینا ہے اس رب العالمین کو بھی جانتا ہے، اور جس کو دینا ہے اس امتی کو بھی جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی، حلیمہ کہتی ہے آپ کے بڑے بچپن سے ہی سب کو پتہ چلا یہ خدا کے نبی ہیں، خدا کے نبی ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، ایک قریشی عورت کہنے لگی اس نبی کا واسطہ دو رب العالمین کو، اللہ پاک بارش برسائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر رب العالمین سے دعا کی، ابھی دیر نہیں ہوئی کہ بارش موسلادھار برس گئی ہے۔ جی مشہور ہو گیا، بچپن میں ہی سب کو پتا تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں، خدا کے پیارے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی تھی کہ جب میرے گھر میں گئے تو نقشہ ہی بدل گیا، پہلے کھانے پینے کے لیے تنگی ہے، بکریوں کا دودھ نہیں ہے، اب جناب فراوانی ہو گئی ہے، کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ جب ابو طالب کے ساتھ آپ ایک تجارتی قافلے میں گئے، ایک راہب ہے
اس نے دیکھا کہ دیکھتا ہے کہ ایک بادل ہے، وہ بادل امام الانبیاء کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ سارے قافلے کو بلایا، اس راہب کے پاس گئے، اس نے دیکھا کہ بادل وہیں رکا ہوا ہے۔ کہا کوئی تمہارا آدمی پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسے بھی لاؤ۔ جب امام الانبیاء وہاں سے چلے تو بادل بھی سایہ کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور وہ کہنے لگا یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بادل سایہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر نبی جو آتا ہے میرے بھائی، اللہ پاک انہیں پڑھا کر بھیجتا ہے، صلاحیتیں عطا کر کے بھیجتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ آئے تو پوری دنیا پہ اپنی رحمت ہی رحمت کر دی، جس سے کوئی بھی محروم نہ رہا، ہر ایک کو حصہ ملا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس۔ اللہ نے یہاں ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ تم لوگ میلاد مناتے ہو، وفات کیوں نہیں مناتے؟ اس کے کئی جواب ہیں، انشاءاللہ ایک وقت پہ عرض کروں گا۔ میلاد مناتے ہو، خوشی کرتے ہو، وفات کیوں نہیں مناتے؟ غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا، اور کسی مصیبت پر غم کرنے سے کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ منع فرمایا۔ مصیبت پر غم کرنے سے منع کیا، اور اللہ کوئی نعمت دے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں تو رب نے اپنا حبیب محمد الرسول اللہ عطا کر دیا ہے، خدا کی قسم ہم تو اس خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب نے جو نعمت دی ہے اس کا خوب چرچا کر، اس کا خوب چرچا کر، اس کا ذکر کر۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان نعمتوں کا چرچا کرو۔ ہم یہی چرچا کر رہے ہیں۔ مولا کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ عطا کر دیا ہے۔ ہم تو اسی نعمت کے گیت گائیں گے جی، وہی نعمت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بھی یہی ہے کہ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے جی، کہ اللہ نے دیا ہی ہمیں، ہم نے ہی مصطفیٰ علیہ السلام کی ثنا خوانی نعت خوانی کریں گے، مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے اپنا حبیب دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم غم کیوں منائیں؟ اور پھر بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی رہا۔ حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیات بہتر کیسے؟ کہ میں دنیا میں آیا تمہیں اللہ کے احکام پہنچاتا ہوں، تمہاری ہر موڑ پہ مدد کرتا ہوں، تمہیں راہ راست پہ چلاتا ہوں، ہر وقت تمہیں ہدایت کرتا ہوں، تو ہر موڑ پہ تمہاری مدد،
تمہیں راہ راست پہ لانا، تمہیں ہدایت کرنا، یہ سارے کا سارا۔ اور پھر دنیا سے جانے کے بعد فرمایا پھر یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، انا فرط لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں۔ جب میرے امتی نیکی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرما، اللہ پاک اس نیکی پہ انہیں برقرار اور قائم دائم رکھ۔ اور جب کوئی گناہ کرتا ہے میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک درگزر کر دے، اللہ میرے امتی کو معاف کر دے، اللہ پاک اسے نیکی کی توفیق عطا کر دے، تو میری حیات بھی تیرے لیے بہتر ہے امتی، اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم غم کس چیز کا منائیں میرا بھائی؟ جب نبی پاک مدینہ طیبہ آئے تھے نا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گانے لگیں کہ ہم ہیں بچیاں بنی نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ آج ہماری بھی زبانوں پہ یہی ہے، ہم تو خوشی منا رہے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اپنا حبیب عطا کیا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اس سے بڑھ کر کون سا دن عظیم ہے میرے بھائی؟ اس سے بڑھ کر کون سا دن ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے، آتے ہی آپ نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے بتا دیا لوگو میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کئی نشانیاں تھیں، میں پہچان گئی۔ فرمایا یوں نبی پاک پنگھوڑے میں ہیں، آپ پنگھوڑے میں آرام فرما رہے ہیں، یوں انگلی اٹھتی ہے، جدھر انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر جھک جاتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتا دیا کہ لوگوں میں سیکھنے نہیں سکھانے آیا ہوں، میں پاک کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں جی، اللہ نے پڑھنے کے لیے نہیں، اللہ نے پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کہ پھر سیکھا کہاں ہے؟ سکھانے کے لیے آئے، سیکھا کہاں ہے؟ رب نے فرمایا میرے حبیب کا میری مخلوق میں کوئی استاد ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنے حبیب کا خود ہی استاد ہوں، میں نے خود ہی اپنے حبیب کو سکھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اور حقیقی محبت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ آپ کی مسجد میں 12 روزہ پروگرام بفضلہ تعالی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ میلاد مصطفیٰ کی یہ محافل ہمیشہ ہوتی رہیں، اور اللہ پاک سلامت رکھے انہیں کہ جو یہ اہتمام کرتے کراتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم سب مل کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ حاضرین محترم، کوشش کیا کرو کہ اس ایسی مبارک اور پاک محفلوں میں شرکت کی جائے۔ جتنا اللہ توفیق دے، جتنا وقت ہو، ضرور ان کے اندر شرکت فرمایا کرو، بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے ہم عاصیوں کی لاج والے یا نبی ملائکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں سب کی رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رب سلم علی رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ ہاں دکھا دو بہار جینے کی ہاں دکھا دو بہار جینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی جب دم واپسی جب دم واپسی ہو یا اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین، اس بابرکت محفل کے اندر مولا کائنات جتنا بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ، جن حضرات نے بھی اس بابرکت محفل کے اندر شرکت کی ہے، مولا کائنات سب کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرما، سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ اللہ پاک اس محفل میلاد کی بابرکت محفل کے صدقے مولا ہم سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ سب کی مقاصد میں یا اللہ سب کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت تامہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے مولا عالم اسلام پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین خصوصاً سرزمین پاکستان پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ اللہ پاک یہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ان وباؤں سے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، سب کو امن و امان عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے مولا، اپنے محبوب پاک کی اس میلاد پاک کی بابرکت محفل کے صدقے مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر اور معاف فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی آباء و اجداد، امہات، رشتہ دار، عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، مولا کائنات سب کی بخشش فرما۔ مولا سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بھی اس بابرکت محفل کے اہتمام کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں، مولا کائنات انہیں دین دنیا کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں عطا فرما۔ دین و دنیا میں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ پاک ان کے اپنے نیک مقاصد میں انہیں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ